ایک حادثہ جس کے 35 ٹکڑے ہوئے اور یہی عنوان بھی ہے، 35 ٹکڑے۔ یہ سن کر تو میرے ذہن کے بھی ہزاروں ٹکڑے ہو گئے۔ میرا دل خون کے آنسو بہانے لگا، میری دھڑکنوں میں ایک شور برپا ہو گیا، میرا جسم لرز اٹھا تو میں نے وہ دیوار کا سہارا لیا جو میرے روبرو مدد کے لیے کھڑی تھی۔ میرے دونوں کان کے دروازے بند ہو گئے۔ چینل پر خبر سنانے والے کے صرف ہونٹ ہلتے دیکھ رہی تھی میں۔ میری زباں پر صرف ایک ہی بات رہ گئی تھی، وہ ہماری بیٹیاں تھیں، وہ ہم سبھی کی بیٹیاں ہیں، وہ تمام گھروں کی بیٹیاں تھیں، وہ ہم سبھی کے گھروں کی بیٹیاں ہیں، جس کا تعلق کسی دھرم و مذہب سے نہیں تھا۔ وہ معصوم بیٹیاں معاشرے کی بیٹی، بہن، بیوی، ماں ہیں۔ ایک ماں کی وہ پہچان ہے ہماری بیٹیاں جو مرد کو جنم بھی دیتی ہیں اور شریک حیات بن کر پھلتی پھولتی ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعہ میرے ذہن میں چند باتیں محفوظ ہو چکی تھیں جو قلمی الفاظ کے لیے مزید تھی۔ اپنے لرزتے جسم کو سنبھالا، دھڑکنوں کو سمیٹا، آنسوؤں کے ساتھ چیخیں جو میرے اندر دبی رہ گئی تھیں اسے کم کرنے کے لیے میں نے قلم اٹھایا اور پھر ذہن کو یکجا کر کے اپنے الفاظ کو جمع کرنے لگی۔ کہاں سے شروع اور کہاں پہ ہوگا ختم شد یہ تو پتہ نہیں، لیکن جو بات میں نے کچھ دیر قبل چینل پر سنی وہ میری تحریر کو راستہ بتانے کو کم نہ تھی۔ حیرت زدہ آنکھوں میں مجھے ایک نئی روشنی بھی ملنے لگی اور انصاف کے ترازو پر تمام جرم کو میں نے تولنا بھی شروع کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعہ تمام مجرموں کے کارنامے رنگ بدل بدل کر سامنے آنے لگے۔ موبائل پر ایک ساتھ میں نے کئی حادثات کو اپنی نظروں میں قید کر لیا۔ چند منٹ قبل شردھا کے ساتھ ہوئی درندگی سے روشناس ہوئی تو میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ خوفناک منظر ایک چلتی پھرتی جھلک دکھانے لگا۔ ایک لڑکی کو اعتماد کا صلہ اس طرح سے کوئی دے سکتا ہے بھلا؟ کیسا ظالم ہے وہ جس نے اپنی محبت کی جال میں پھنسا کر اس معصوم لڑکی کی زندگی ہی ختم کر ڈالی، اور وہ بھی ایک درندہ کی مانند۔ اس نے قتل کرنے کے وقت یہ کیوں نہیں سوچا کہ اس کے اپنے رشتہ داروں کا کیا حال ہوگا، اس کے والدین کا کیا حال ہوگا؟ یہی سب اس کی اپنی ہی بہن کے ساتھ ہو تو کیا وہ برداشت کر پائے گا؟ اس کے گھر والے پر کیا گزرے گی وہ سب دیکھ پائے گا؟ کتنے آنسو اس ظالم پر پتھر بن کے برس پڑے ہیں، لیکن اس پر چوٹ کا اثر ہوگا بھی یا نہیں یہ کہنا بھی مشکل ہے۔ چند منٹ قبل شردھا وہ معصوم لڑکی تھی جس کے 35 ٹکڑے ہوئے۔ اس کے بعد لگاتار کئی حادثوں پر میری نظریں پڑتی چلی گئیں۔ چینل پر کرائم کے اور چہرے بھی نظر آئے۔ ابھی میں دیکھ رہی ہوں ایک مہدی نام کی لڑکی جس نے شادی کر کے اپنی گرہستی بڑے ارمان سے سنبھال لی تھی۔ ایک بچے کی ماں بھی وہ بن چکی تھی۔ جس لڑکے نے شادی کی وہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھا۔ مہدی سے شادی کرنے کے وقت اس پتی نے ظاہر ہونے نہیں دیا کہ وہ شادی شدہ ہے، چونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی فیملی غیر مسلم لڑکی کو گھر میں داخل ہونے نہیں دیں گے اور نہ ہی اس کی پتنی برداشت کرے گی۔ اس نے موقع غنیمت دیکھ کر مہدی کا قتل کر دیا اور لاش کو ایک سوٹ کیس میں بند کر کے کچن میں رکھ دیا، اور وہ بچہ جو اس کے راز کو فاش کر سکتا تھا اسے گوشالہ کے نزدیک رات کے سناٹے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ دنیا میں انسانیت باقی نہ ہوتی تو دنیا کہاں ہوتی؟ کسی بھلے انسان نے اس بچے کو تھانے میں پیش کیا نہ ہوتا تو وہ ظالم پکڑا نہ گیا ہوتا۔ پولیس نے اس ظالم کو ڈھونڈ نکالا اور پھر اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا اس سے آگے میں نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، کیونکہ میرے اندر غصے کی آگ سلگنے لگی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں ان تمام ظالموں کا بھی وہی حال دیکھوں جیسا کہ اس نے کسی معصوم لڑکی کے ساتھ کیا ہے۔ ظالموں کا کوئی دھرم مذہب نہیں ہوتا، ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے اپنی درندگی دکھا کر مرد ہونے کا دعویٰ کرنا۔ ارے ظالم، مرد تو وہ ہے جو اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کا محافظ ہوتا ہے۔ ایک اکیلی عورت ہی نہیں معاشرے میں اپنا اعلیٰ مقام حاصل کرتی، مرد بھی شانہ بشانہ ساتھ چلا کرتے ہیں۔ مرد و عورت ایک ہی وجود ہے، اعتماد وجود کا ایک حصہ ہے اور کردار مکمل انسان۔ دونوں ہی کھو گئے تو انسان لاش کے دو ٹکڑے میں تقسیم ہے۔ صرف ایک کو ختم کرنے سے دوسرا وجود پھر کہاں رہ پائے گا؟ ایک وجود کے 35 ٹکڑے ہوئے ہیں تو دوسرا وجود کا بھی وہی حشر ہونے والا ہے۔ یہی ہے انصاف اور یہی ہے عدالت کا فیصلہ بھی ہونے والا۔ صلیب پر چڑھنے والا وہ ہندو ہے نہ مسلمان، ہے وہ ایک شیطان۔ شیطانوں کی بستی میں انسانیت کا پھر کہاں رہ
انسانیت پھر کہاں رہ پائے گی بھلا؟